جناب، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ تو آج کی پیشکش ہے چند اشعار. اس کا عنوان ہے، ویسے تو یہ پچھلے سال سے لکھا ہوا ہے، اور 7 دسمبر کو یہ 2019 میں فیس بک پہ پوسٹ کیا تھا، اور اس کو ویڈیو بنا کے. جی. تو اس کا عنوان ہے کچھ بچے گا نہیں بیچنے کے لیے. بیچنے کی مہارت ذرا دیکھیے، جسم و جاں روح اقدار بیچا گیا، اور کچھ اس کے پلے میں تھا ہی نہیں، جنسی آوارگی کو ہی بیچا گیا. اس طرح پہنچے دنیا کے بازار میں، سب سے پہلے ہی کردار بیچا گیا. خاکیوں کی جو چوکھٹ کے سجدے کیے، اپنا دین اپنا ایمان بیچا گیا. باجوہ پاشا کیانی کے ہاتھوں میں پھر اپنا قول اپنا اظہار بیچا گیا. بیچ ڈالا تھا بھٹو نے بھی قوم کو، بقیہ بیٹی کے ہاتھوں سے بیچا گیا. بچ گیا تھا جو بیٹی کے ہاتھوں سے پھر وہ دامادی لالچ میں بیچا گیا. پھر شریفوں کے ہاتھوں میں جام آ گیا، جس کے ادوار میں سب ہی بیچا گیا. گروی رکھ کر وہ قومی اثاثوں کو سب، قومی خوابوں کو سارا ہی بیچا گیا. یہ عذاب الہی کی ہی شکل ہے، قوم کو ایک عمران بیچا گیا. بس یہاں پہ معاملہ بالکل ہی تحت السرا میں چلا گیا. یہ عذاب الہی کی ہی شکل ہے، قوم کو ایک عمران بیچا گیا. خاکیوں سے بڑا اور کوئی عذاب، خاکیوں سے بڑا اور کوئی عذاب، قوم کو اب تلک تو نہ بیچا گیا. ان عذابوں نے تھوپا نیا ایک عذاب، قوم کو ایک ابلیس بیچا گیا. پہلے سی پیک بیچا تھا ابلیس کو، پہلے سی پیک بیچا تھا ابلیس کو، اور مودی کو کشمیر بیچا گیا. جی، یاد آیا کچھ آپ کو؟ ہمارے یہ جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے پہلے تو سی پیک کو بیچا ہے، اور بعد میں مودی کو کشمیر، مجھے یاد ہوں کشمیر بھی بیچ دیا. خاکیوں کے ہی کتوں کے ہاتھوں سے اب، اس پہ غور کیجیے، خاکیوں کے ہی کتوں کے ہاتھوں سے اب قوم بیچی گئی، ملک بیچا گیا. بیچ ڈالا سبھی کچھ، نہیں کچھ بچا، بکنے والا سبھی کچھ ہی بیچا گیا. جزاک اللہ. اس کے بعد ہے جناب ہمارے ہاں زبان سے ہر چیز، ہر مسئلہ، ہر بات ہو جاتی ہے، اور عملی طور پہ ہم صفر ہیں لوگ. اور اسی لفاظی کو جس پہ ہمارے جرنیل چلتے چلے آئے ہیں، ہمارے سیاستدان، ہمارے ججز، ہمارے صحافی، سبھی لفاظیوں کے بل پہ زندہ ہیں، اور کچھ نہیں. اس لفاظی کو، ان لفاظیوں کو میں نے، ہم نے یعنی ریاحی بمباری کا نام دیا بہت عرصہ پہلے، اور یہ ٹرم ہم مستقل یوز کر رہے ہیں. تو اسی عنوان کے تحت، اسی عنوان سے ہم نے کچھ کہا ہے، اور تشبیہ دی ہے نشیمن کو، جو ہونا چاہیے تھا عقابوں کا نشیمن، شاہینوں کا نشیمن، مگر ہے یہ عملی طور پر ریاحی بمباروں کا نشیمن.
لمبی لمبی چھوڑتے رہنا ہی اس کا کام ہے، لمبی لمبی چھوڑتے رہنا ہی اس کا کام ہے، خاکیوں کا لونڈا ہے عمران جس کا نام ہے۔ ایک عرب کی شجر کاری کی تھی انٹرنیٹ پر، ایک عرب کی شجر کاری کی تھی انٹرنیٹ پر، ڈیم بھی کئی سو بنائے وہ بھی انٹرنیٹ پر، اور لاکھوں گھر بنائے وہ بھی انٹرنیٹ پر، دی کروڑوں نوکریاں بھی تو انٹرنیٹ پر، دی کروڑوں نوکریاں بھی تو انٹرنیٹ پر، غیر ملکوں سے بلا کر پہلے بھی ڈاکو رکھے، صرف زلفی اور مسرت ہی اکیلے تو نہ تھے، صرف زلفی اور مسرت ہی اکیلے تو نہ تھے، شیخ صاحب بھی تو آئے جو کہ ایک دلال ہیں، دوسرے باقر رضا ہیں وہ بھی ایک دلال ہیں۔ اب یہاں پر تانیہ اور ثانیہ کا کھیل ہے، کیونکہ مستقبل میں ان سب کے لیے ہی جیل ہے۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکو گیا، جی، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا چور جو تھا وہ واقعی نواز شریف تھا، مالی طور پر، سیاسی طور پر۔ تو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکو گیا، کتنی آسانی سے وہ لندن میں جا کر بس گیا۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جتنے بڑے چور مجموعی طور پر دونوں تینوں حکومتیں تھیں، بے نظیر، زرداری، نواز شریف، ان سب کی جو مجموعی کرپشن تھی، اس سے زیادہ کرپشن ہمارے ایک ڈاکوؤں کے سب سے بڑے جو سرغنہ ہیں باجوہ صاحب، ان کی زیر نگرانی ان کے لونڈے عمران کی حکومت میں ہوئی ہے۔ کتنی آسانی سے اس کو بھی تو این آر او ملا، کتنی آسانی سے اس کو بھی تو این آر او ملا، اور خاکی کا یہ لونڈا فارٹنگ کرتا رہا۔ وہی ریائی بمباری، فارٹنگ ہی اس کی فطرت، فارٹنگ کردار ہے، فارٹنگ سے اس کی اب تو ملک بدبودار ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہے جناب ایک نئی چیز لکھی تھی، یہ جو ریائی بمباروں کا نشیمن تھا، یہ بھی لاسٹ ایئر کی چیز تھی، وہ بھی 8 دسمبر کو فیس بک پہ پوسٹ کی تھی۔ تو یہ اب جو ہے یہ 8 دسمبر موجودہ سال میں اس میں تحریر کی گئی تھی اور اس کا عنوان ہے چوروں کا محتسب بریکٹ میں نیب ڈاکو، چوروں کا محتسب ڈاکو، یعنی پچھلی حکومتوں کا احتساب کر رہے ہیں وہ، اور پچھلی حکومتوں کے جو چور تھے وہ موجودہ حکومت میں کے ڈاکوؤں کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، ان کا کوئی احتساب نہیں ہے، اور موجودہ حکومت میں رہ کے جو کچھ انہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں، تو چاہے ظفر مرزا ہوں، چاہے کریم ہوں، چاہے ندیم بابر ہوں، چاہے اور بھی کوئی ہوں، رزاق داؤد ہوں، سب کھل کے ڈکیتیاں کی ہیں 2.5-3 سال میں، اور اس میں جرنیلوں کو ان کا حصہ اور عمران خان کو ان کا حصہ برابری سے پہنچا۔ قوم لٹ رہی ہے، برباد ہے۔ تو چوروں کا محتسب نیب ڈاکو۔ اب یہاں قرب قیامت کی بڑی ہے یہ دلیل، اب یہاں قرب قیامت کی بڑی ہے یہ دلیل، چوروں کو اب کر رہا ہے ایک ڈاکو بھی ذلیل۔ جی، نیب کے جو ڈاکو ہیں ان کا جو سرغنہ ہے، نام نہاد جسٹس، ریٹائرڈ جسٹس ظفر اقبال، ان کی پرفارمنس کیا ہے ساری دنیا واقف ہے۔
ہیں چوما چاٹی کے بادشاہ ہیں۔ اب یہاں قرب قیامت کی بڑی ہے یہ دلیل، چوروں کو اب کر رہا ہے ایک ڈاکو بھی ذلیل، نیب کی چھتری تلے اور خاکیوں کے سائے میں، نیب کی چھتری تلے اور خاکیوں کے سائے میں، چوما چاٹی میں بھی اب تو ہو گیا ہے خود کفیل، کیسا منصف تھا یہ سب کو اصلیت معلوم ہے، بس دلالی اور بھڑوت کر رہا تھا یہ رذیل، خاکیوں کے ان گنت کتوں میں اس کا نام ہے، خاکیوں کے ان گنت کتوں میں اس کا نام ہے، یہ بھی غانی خان جیسا ہی منافق ہے اصیل، منافق بھی اصیل قسم کا ہے، پیور ہے منافق عمران خان کی طرح، قوم ہے، قوم بیچاری سدا ابلیسیت کی ہے اسیر، قوم بیچاری سدا ابلیسیت کی ہے اسیر، باجوہ عمران آصف اور نواز اس کے خلیل، لیڈر و جرنیل و منصف اور صحافی بھی یہاں یا تو خود ابلیس ہیں یا پھر سبھی اس کے مثیل، لیڈر و جرنیل و منصف اور صحافی بھی یہاں یا تو خود ابلیس ہیں یا پھر سبھی اس کے مثیل، اور یہ حقیقت ہے کہ چاہے جرنیل ہوں، سیاستدان ہوں، منصفین، تمام انکلوڈنگ سپریم کورٹ کے ججز تو میرے خیال میں سب سے زیادہ سب سے بڑے کرپٹ ہیں، سپریم چور کہنا چاہیے ہمارے یہاں کی سپریم کورٹ کو، اور بہرحال اللہ ہی رحم کرے، خود قیامت ہے اور کسی وقت بھی، ویسے تو عذاب الہی کی اصل شکل جو قوم پہ نازل ہوئی ہے وہ یہی سب لوگ ہیں، یہی جرنیل مافیا، یہی ججز مافیا، یہی صحافی مافیا، یہی بے زمیر سیاستدان مافیا، بس اس کے بعد جناب ایک اور جو تو مجھے ہنسی آ رہی ہے یہ سوچ کے ہی کہ ملک کے جو نام نہاد وزیر اعظم ہیں، عمران خان عرف غانی خان عرف نشئی خان عرف کوکین خان عرف ہیروئن کی خان، مطلب جو بھی آپ نام رکھ لیجیے، عرف اب اور کیا کہوں میں، مراد سعید کے کون، حمزہ عباسی کے کون، یاد کر لیجیے ریحام خان کیا کچھ کہا تھا، اور وہی ان کی ناجائز ازدواجی پارٹنر حمزہ عباسی ان کا انٹرویو کر رہے ہیں، اور اس انٹرویو میں ہمارے احمق الذین وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں، گن گن پہ پردہ ڈالیے، ان کو یہ گن اور گناہ کا فرق ہی نہیں پتا ہے، تو وہ کیا مطلب ایسا جاہل آدمی وزیر اعظم رکھا ہوا ہے آپ نے، تو اس پہ چند اشعار کہے تھے، اس کا عنوان تھا بے گن، جس میں کوئی بھی گن ہی نہیں، جانتا بھی ہے، یعنی وہ خود بھی واقف ہے کہ اس میں کوئی گن نہیں ہے سوائے لفافی کے، سوائے ریائی بمباری کے، جس میں کوئی بھی گن ہی نہیں، جانتا بھی ہے، پردہ گنوں پہ ڈالنے والا وہی تو ہے، وہ گنوں پہ پردہ ڈالتا، گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالتا، گنوں پہ پردہ ڈالنے والا، نصرانی و یہود کا دلال بھی تو ہے، جرنیلیت کی تھالی کا بینگن وہی تو ہے، پالش کبھی نواز و مشرف کے جوتوں کی، پالش کبھی نواز و مشرف کے جوتوں کی، بیوی کا چمچہ گیر جو تھا یہ وہی تو ہے، صادق کی بھی مخالفت لندن میں جس نے کی، چرچا کیا یہود کا جس نے وہی تو ہے، ویسے تو سن 50 میں ہی
ابتدا ہوئی 50 میں کس چیز کی ابتدا ہوئی تھی؟ جرنیلیت کے کتے بھرتی ہونے کی. اور جرنیلیت خود سب سے بڑا کتا جو تھا جرنیل کا، جرنیل نام کا، وہ قادیانی کتا، وہ ایوب خان، جس نے برباد کرنا، بربادی کی طرف جس نے پہلا قدم اٹھایا تھا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک قوم جو ہے وہ جرنیل برہمن مافیا کے اندر ہے. ویسے تو سن 50 میں ہی ابتدا ہوئی جرنیلیت کے کتوں میں اعلیٰ وہی تو ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ جرنیلیت کے جتنے بھی کتے، اور صحیح معنوں میں جرنیلیت کی جو کتا گیری شروع ہوئی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو سے ہوئی تھی. ایوب خان کا لونڈا ذوالفقار علی بھٹو. اور اس کے بعد نواز شریف، بھٹو کی بیٹی زرداری، بھٹو کی بیٹی بے نظیر، بھٹو کا داماد زرداری، اور ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا کتا پن میں عمران خان نے. عمران خان جرنیلوں کا سب سے اعلیٰ ترین کتا ہے. جزاک اللہ.